حشر میں ٹھہرو اے آسیوں، ایک شکر ہوگا حشر میں ٹھہرو اے آسیوں، ایک شکر ہوگا حشر میں ٹھہرو اے آسیوں، بخشش کے لیے سید ابرار آئے ہیں، بخشش کے لیے سید ابرار آئے ہیں، عشق شہ امم کے طلبگار آئے ہیں۔ اور سنیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ چند شعر نعت پاک کی اور پہنچا رہا ہوں، اور یہ میرا خواجہ کا ہندوستان ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بارگاہ غریب نواز سے کچھ شعر لے کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ محبت سے پورا مجمع کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہ اے کاش اگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا، ارے بغیر دیکھے یہ عالم ہے تو اگر کی بیٹی ہے بارگاہ نبوی میں درود اور سلام پڑھنے سے گھبراتے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ينظر الى من يصلي علی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اوپر نظر کرم فرماتا ہے۔ کون نظر کرم فرماتا ہے؟ خالق اپنی مخلوق کے اوپر، رازق اپنے مربوب کے اوپر، اور رب اپنے مربوب کے اوپر، حاکم اپنے محکوم کے اوپر، قادر اپنے مقدور کے اوپر، وہ خالق اپنے مخلوق کے اوپر نظر کرم فرماتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نظر ہوتی ہے، اور جب کسی اچھے کی نظر کسی پر پڑ جاتی ہے تو اگر گندا بھی ہوتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ارے حضرت ہم پر نظر کرم فرمائیے، ارے مفتی صاحب آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے، محدث صاحب آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے، آپ عالم صاحب ہم پر نظر کرم فرمائیے، حافظ صاحب آپ مجھ پر نظر کرم فرمائیے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بتاؤ، ہماری نگاہ گناہ آلودہ، ہمارا ہاتھ گناہ آلودہ، ہمارا پیر گناہ آلودہ، ہماری زبان گناہ آلودہ، ہمارا جگر گناہ آلودہ، ہمارا ظاہر گناہ آلودہ، ہمارا باطن گناہ آلودہ، ہماری صبح گناہ آلودہ، ہماری شام گناہ آلودہ، ہمارا دن گناہ آلودہ، ہماری رات گناہ آلودہ، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم گناہوں میں گزار رہے ہیں، ہم خدا کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں حضرت حاجی صاحب نظر کرم کر دیجئے، خزانچی صاحب نظر کرم کر دیجئے، صدر صاحب نظر کرم کر دیجئے۔ بتاؤ، جب ہماری نگاہیں گناہوں سے ملوث ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نظر کرم کر دیجئے تاکہ ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ خدا کی قسم، میرا رسول فرماتا ہے خالق کائنات اس بندے کے اوپر اپنے کرم کی نظر کرتا ہے جو مجھ پر کرم پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور ہمارے اہل سنت، نعرہ بند کیجئے، مختصر لگائیے، سمجھ گئے نا؟ لگائیے، مختصر لگائیے۔ نیند اڑی ہوئی ہمارے سیکریٹری صاحب کی۔ مسلمانوں اتفاق چاہتے ہو، مسلمانوں اتحاد چاہتے ہو، مسلمانوں اگر محبت چاہتے ہو، مسلمانوں
اگر پیار چاہتے ہو، مسلمانوں اگر انسیت چاہتے ہو تو یاد رکھو کبھی بھی تم کبھی بھی سنترے والا اتحاد نہ کرنا، بلکہ جب کرنا تو خربوزے جیسا اتحاد کرنا۔ اب کیسا رہا اتحاد؟ ایک ہوتا ہے خربوزہ اور ایک ہوتا ہے سنترا۔ کیسا ہے اتحاد؟ سنترا کو آپ دیکھیے تو اوپر سے گول مٹول، کہیں پر کوئی مائی کا لال بتا دے کہ یہاں پر پھانکے ہیں، یہاں پر یہ نشان ہیں، اتنی پھانکے ہیں اس پر، بتا دے کوئی۔ جب لیں گے اپنے ہاتھ میں دائیں بائیں اوپر نیچے، جب دیکھیں گے تو معلوم ہوگا ظاہر پورا ملا ہوا ہے، باطن بھی ملا ہوگا، باطن بھی ملا ہوگا، ظاہر ملا ہے، اندر بھی ملا ہوگا۔ لیکن جب اسے چھیلیں گے تو معلوم ہوگا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، حال کچھ ہے، قال کچھ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، حال کچھ ہو اور قال کچھ ہو، یہاں کا لباس کچھ ہو، وہاں کا لباس کچھ ہو، میدان کا کچھ ہو، گھر کا کچھ ہو، یہ اتحاد نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ سوچو کیسا اتحاد چاہتے ہو؟ خربوزہ جب دیکھو سنترا کو چھیلو گے ظاہر ملا اور باطن جدا، یہی ہے کہ نہیں؟ اگر غلط ہو بالکل شمشاد کی زبان پکڑو اور پکڑ کے کھینچ لو۔ یاد رکھو میں اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا ہوں، ارے جب کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا یہ بکھرے ہوئے کو ایک کیا، اتفاق اور اتحاد کے پلیٹ فارم پر لایا۔ یاد رکھو وہابیت، نجدیت، دیوبندیت، قادیانیت، چکلالیت، نیچریت، یہ زمانے کے جتنے بھی مذاہب گمراہ ہیں، باطل جتنے فرقے ہیں، یاد رکھو جتنے بھی گمراہ اور بددین ہیں، فرقائے باطلہ ہے، یاد رکھو اس سے بھیڑو، اس سے بھیڑو اور اس سے تم سوال اور جواب کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، کبھی آپس میں سوال اور جواب نہ کرنا، کبھی آپس میں تصادم نہ کرنا، کبھی آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ 100 باتیں، 100 دلیلیں کون کرتا ہے؟ ارے 100 دلیلیں، 100 باتیں وہ کرتا ہے جسے عمل کرنا ہے، جسے نماز میں پڑھنا ہو، جسے روزہ میں رکھنا ہو، جسے زکات میں دینا ہو، جسے حج میں کرنا ہو، جسے جماعت سے نماز میں پڑھنا ہو، وہ 100 باتیں کرے گا۔ ارے ہوئے 15 بہانے بسیار، بری عادت والوں کے بہت سارے ماں سے پوچھو نماز پڑھی نہیں پڑھی، پڑھی نہیں پڑھی، کیوں؟ بچے نے پیشاب کر دی۔ فاطمہ الزہرا کے بھی تو شہزادے تھے، حسن اور حسین، یہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے تھے۔ بولو نماز چھوٹی؟ بولو کہ حسن حسین نے فاطمہ الزہرا کے اوپر پیشاب نہیں کیا؟ بولو کیا کہ نہیں کیا؟ ارے ناچنے میں آئے تو آنگن ٹیڑھا، بہت قاری رئیس برے ہیں، ناچنے میں آئے تو آنگن ٹیڑھا، کہو نیاز القادری ٹیڑھے ہیں، ارے بتاؤ کہو کہ حافظ منصور ٹیڑھے ہیں، اب بتاؤ مسلمانوں 100 دلیلیں، 100 حجتیں اس لیے کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے، ہمیں مسجد کو ویران کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اتحاد چاہیے۔ اے تو یاد رکھو ظاہر کو باطن سے ملا لو، باطن کو ظاہر سے ملا لو۔ اس اسٹیج کے اوپر کہ خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، مدینے والے گواہ ہے، ساری دنیا گواہ ہے کہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز ہو ایک ہی جگہ ہو، جامع مسجد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو کیسا اتحاد؟ ارے ہاک، اب دیکھو خربوزہ لو، خربوزہ لو، اب جب خربوزہ لو گے تو لکیریں ملیں، لکیریں ملیں،
کیا ملے گی؟ لکیریں. معلوم یہ ہوگا کہ جتنی لکیریں ہیں 6 لکیریں ہیں تو 6 پھانسیں ہوں گی. 6 پھانسیں. ہاں لیکن جب چھیلو گے تو اندر سے ملا ہوگا. اندر سے ملا ہوگا. کیا پتا چلا؟ اے مسلمانوں تمہارا اتحاد خربوزے جیسا ہونا چاہیے. ظاہر میں معلوم ہو, ظاہر سے معلوم ہو یہ شیخ ہے, ظاہر سے معلوم ہو یہ پٹھان ہے, ظاہر سے معلوم ہو یہ سجد ہے, ظاہر سے معلوم ہو کہ یہ مغل ہے, ظاہر سے معلوم ہو یہ منصوری ہے, ظاہر سے معلوم ہو یہ ملتانی ہے. جیسے خربوزہ کے اوپر لکیریں ہیں تو یہ لکیریں برادری کی ہو, لیکن خدا کی قسم جب اس برادریت کو ہٹا دو, خاندان کو ہٹا دو, کنبہ کو ہٹا دو, ذات کو ہٹا دو, بات کو ہٹا دو, رنگ کو ہٹا دو, نسل کو ہٹا دو, اب جب ہٹا دو گے تو جیسے خربوزہ کو چھیل لو گے تو ایک دکھے گا, ایک دکھے گا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیا, نہ کوئی بنتا رہا, نہ کوئی بنتا رہا. انانیت اور نفسانیت کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوتا ہے. للہیت اور خلوص کی بنیاد پر, شریعت کی بنیاد پر اتحاد. بولو ایسا ہی اتحاد ہے. آج ہم مگر مچ کے آنسو بہاتے. اتحاد اتحاد. بولو یہ اتحاد چاہیے تو بولو یہاں سے بہتر اندر کا اتحاد. اندر اس سے بڑا اتحاد ہوگا. آؤ حدیث پاک پڑھو. لا اسلام الا بالجماعت. اسلام کا تصور تو ہم نے اپنی طبیعت کا اسلام بنایا. اسلام کسی مولوی اور مفتی اور کسی محدث اور کسی مفکر یہ جاگیر نہیں ہے. ارے اسلام تو رسول اللہ کا عطا کردہ دین الہی. جو رسول کی شریعت کہے وہی ہوگا, جو طبیعت کہے وہ نہیں ہوگا. کربلا میں کیا تھا؟ کیا کفر کی جنگ تھی؟ بتاؤ. کیا کفر اور اسلام کی جنگ تھی؟ بتاؤ کیا تھی؟ ہاں کیا یزید نے قرآن پر نعوذ باللہ جلایا تھا؟ کیا یزید نے کلمے کا انکار کیا تھا؟ بتاؤ کیا یزید نے, بتاؤ کیا قرآن کا انکار کیا؟ کیا کیا یزید نے؟ شریعت کو اپنی طبیعت میں ڈالا. جو میں کہوں وہ مانو. حسین دولت تیرے پاس ہے, ثروت تیرے پاس ہے, حکومت تیرے پاس ہے, میری طبیعت کو قبول کر لو. اب پوری دنیا تیرے قدموں میں ہے. حسین نے کہا طبیعت تو اپنے پاس رکھ, دولت اپنے پاس, ثروت اپنے پاس, حکومت اپنے پاس, بادشاہت اپنے پاس, سلطنت اپنے پاس, لیکن سن شریعت حسین کے پاس ہے, شریعت علی اصغر کے پاس ہے, شریعت علی اکبر کے پاس ہے, شریعت قاسم کے پاس ہے, شریعت ننھے علی اصغر کے پاس ہے, شریعت اولو محمد کے پاس ہے, شریعت امام مسلم کے پاس ہے, شریعت حور بن ریاحی کے پاس ہے. یہ 72 کٹ جائیں گے لیکن شریعت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیں. میں ان علماء سے کہوں گا جو ہلا کے کہنے میں نہ ہو. آپ نے پڑھا ہے یہ عزیز ہمارا, ہم سارے علماء چھوٹے ہوں یا بڑے, ہاں اکابر ہوں کیا ساگر, میں تو بیچ میں, ہاں طالب علم, میری کیا حیثیت؟ بولو کچھ بھی حیثیت نہیں. وہ تو مفتی مالوا کا کرم ہے کہ انہوں نے حی علی الصلاۃ کی کتاب پر یہ سگریٹی صاحب موسیٰ کی خجانچی ہے لکھ کر دے دیا مفتی نیمان. بولو ہاں اسٹیج پہ دیا. ہاں نوری بابا کا کرم ہے, بڑے سند دیتے ہیں اور چھوٹے تعریف کرتے ہیں. چھوٹوں کی بات نہیں, نوری ہو تو خدا کی قسم نوری بابا کے جملے کو مان لو. یہ محبت کی بات ہے, یہ اصلاح کی بات ہے. بتاؤ ایک نہیں سینکڑوں مقام پر شیر نیواڑ نہیں, شیر ایم پی ناچیز کو کہا, ہم نے نہیں کہا, ہم نے نہیں کہا. اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور کہتے میں
غوثیہ بنایا شکر کے کام میں تو بابا کوئی اور بنایا ہو تو کھڑے ہو جا. حنفیہ وہابی سے چھینا, بولو وہابی سے سنیہ حنفیہ چھینا, بنا دیا. ارے بابا میں تو میرے بھائی یہ سارے یہ جتنے نام ہیں شمشاد کی میں کے لیے تلوار ہے. ہاں میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, یہ دیکھ لو یہ سارے نام یہ کہہ رہے ہیں میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. تو شمشاد کہتا ہے میں یہ ہوں. کہانی سے نعمت کے طور پر اور میں خود صفائی ناجائز ہے, منع ہے. تو اس لیے مسلمانوں بولو تو حق بولو, ہاں کہو تو حق بولو, بولو تو میٹھا بول بولو, شریعت کا بول بولو, انانیت کو چھوڑو, خود غرضی کو چھوڑو, اپنی جہالت کو مت چھپاؤ. جتنے تمہارے گیلن میں پانی ہے اسی کا استعمال کرو. چادر سے بڑھ کر اگر تم نے پیر پھیلایا ہے تو چادر نہ رہے گی. اس لیے اے مسلمانوں یاد رکھو, مل کر رہو, محبت سے رہو, اور اتحاد یہ ظاہر کا اتحاد ہمیشہ ہمیں ساری رئیس سے کوئی نہیں ہے. شریعت کا جھگڑا ہمارا نہیں ہے, آپ کا ہے. ہاں تو دارالعلوم ہو یا کوئی عالم ہو کہ ہمارے سر کے تاج ہیں. اس لیے مسلمان ہو ہمیشہ دعوتیں ان کو دی گئی. یہ سگریٹ کے ساتھ موجود ہے, یہ محمود جی موجود ہے, یہ پوچھو یہ احمد نور بابا موجود ہے. کبھی ہم نہیں چاہتے کہ اختلاف ہو, ہمارا اختلاف علماء سے ہوگا. ارے سنو شریعت کی بولی بولیں گے, ان کی طرف سے تائید کا ووٹ نہیں لگے, تائید کا ووٹ نہیں لگا, شریعت کی بولی ہے. اس لیے مل کر رہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے مفاد مطلب اور اپنی میں چلانے کے لیے پوری قوم کو فکروں کی آگ میں مت ڈالو. یہ قرآن کا چلو وہابیوں سے مقابلہ کرو. سب تو جشن عید میلاد النبی منانے کا مقصد ہے, لیکن روٹی بیٹی ہم کریں گے عید میلاد النبی کا, ہم ان کے ساتھ کھائیں گے. عید میلاد النبی کا مقصد کیا بتاؤ؟ ارے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی بولو وہ تباہ و برباد ہو گئی. کہا آپ چلیے, مجھے اپنی قوم کی فکر ہے, مجھے اپنی قوم کی. بتاؤ اگر دین کی فکر ہوتی, دین کی فکر ہوتی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کبھی نہیں مرتی. اور لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا لڑکا کنعان کبھی تباہ و برباد نہ ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ سنو خاندان ہے, برادری ہے, کنبہ ہے, لیکن اسلام سے نیچے ہے اور اسلام سب سے اوپر. اتحاد حبشہ سے بلال کو سرکار, فارس سے سلمان کو بنا لیا, روم سے سہیب کو بنا لیا ہے, اور ابو سفیان جو اموی ہے, قریشی ہے, عرب کا سردار ہے, جو حبشی کو پسند نہیں کرتا, رومی کو پسند نہیں کرتا. تاریخ گواہ ہے کہ سنو سب کو رسول پاک نے ایک دسترخوان پر بیٹھا, ایک مسجد میں لا کر کھانا چاہیے. یہ ہے اتحاد. اس لیے ہے نوجوانوں اپنی انانیت کو چھوڑو اور خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنے کیے کا پانا ہے. اور اگر ہمارے فتنے سے, علماء کے فتنے سے, قوم کے فتنے سے, مولانا کے فتنے سے اگر قوم گھٹ گھٹ کر مری گمراہ ہوئی تو قیامت میں ہمیں تمہیں فتویٰ اس لیے مل کر رہو, محبت سے رہو. ہاں تو ہمیں خربوزے والا اتحاد چاہیے, ہاں سنترے والا نہیں. سنترے والا وہ کہتے ہیں وہابی آ جا, نیچری آ جا, قادیانی آ جا, سب آ جا, ہم بھائی بھائی ہیں. ارے ایک نمبر مومنوں نے اس بات قرآن نے کہہ دیا جو مومن ہے وہ بھائی. اور نہ مولویت پر اسلام کی بنیاد ہے, نہ عالمیت پر اسلام کی بنیاد ہے, نہ برادری پر اسلام کی بنیاد ہے. خدا کی قسم اسلام کی بنیاد کلمہ تقویٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اسلام کی، اور جب کلمہ ہوگا تو پھر نہ شیخ ہوگا، نہ پٹھان ہوگا، نہ مرزا ہوگا، نہ افغان ہوگا، نہ منصوری ہوگا، نہ کھتری ہوگا، صرف ہوگا تو ایک غلام رسول۔ اس لیے مل کر رہو، محبت سے رہو۔ ہم نے کڑوے گھوڑ زندگی کے ہر دور میں سنائے ہیں، اپنوں کو سنائے ہیں اپنانے کے لیے، غیروں کو سنائے ہیں اپنے پاس آنے کے لیے۔ یہی ہے دعوت اور یہی ہے اسلام۔ اس لیے اے مسلمانوں، درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا تو آپ پڑھتے ہو، اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی یہ ہے بہت بری مناظر مناظر اہل سنت کیوں نہیں؟ میری کتاب روداد مناظرہ کوکشی، پوچھو نیاز القادری صاحب، یہ عالم دین ہیں تو پوچھو ان سے، آج تک ہندوستان میں ایک یا دو تحریری مناظرہ ہوا ہے؟ تحریف نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، 72 صفحات پر ناچیر نے لکھا، سن 1994 میں آپ سب گئے جشن فتح کوکشی میں منایا، 50,000 روپے آج بھی اس کی طرف پر انعام ہے۔ آج تک کوئی وہابی، نجدی، دیوبندی، مائی کا لال پیدا نہ ہوا کہ ایک سوال کا جواب غلط بتا کر شمشاد سے 50,000 مت سوچو کہ شمشاد کسی مسجد کا امام اپنے بیٹے کو بنا دے گا۔ ہمارا بیٹا دیکھ کر ہی گھبرا گیا، انجینئر بن گیا، کہا بابا اب ہم امامت نہیں کر پائیں گے، یہ آپ ہی کا دل ہے، آپ ہی کا بولا۔ یہ مت گھبراؤ کہ میں اپنا وارث بنا، ارے حافظ اکبر علی صاحب نے پڑھایا تو اپنا وارث بنا دیا، اور ہمارے بچے گھبرا گئے، کہا نہ بابا نہ، نہ باپ رے، پاس میں کبھی امام کا کمرہ نہ ہونا، بیوی گھبرا جاتی ہے، بچے گھبرا جاتے ہیں جب سنتے ہیں، جب بیوی کا غصہ، جب بیوی پر نہ اترے امام پہ اترتا ہے، امام پہ اترتا ہے۔ کون مظلوم ہوتا ہے؟ امام سے بڑھ کے کربلا میں حسین مظلوم، آج غلام حسین جہاں بھی ہے امام کی شکل میں وہ مظلوم ہے۔ اس لیے یہ بھی بڑی تکلیف اٹھائے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یاد ہے، لیکن ان کو آنا چاہیے تھا تو بقرعید میں آنا چاہیے تھا، ان کو آنا چاہیے تھا۔ میرا بھائی ہے، عزیز ہے، آپ نے دیکھا دست بوسی کرنے والا، بولو کوئی دشمن ہوتا ہے؟ اور عالم دین، ارے یہ عالم دین اگر ہے تو یاد رکھو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سنو، النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن یہ قوم کے فتنوں کے شکار ہوئے، کچھ قوم میں ہمارے بھائی، وہ بھی بھائی ہیں، کل نہیں آج نہیں کل وہ ضرور آئیں گے، اور ہمارے جو محیط تھے ہمیشہ تو خطرہ پاس اور پڑوسی کا ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں سب مل کر رہیں، محبت سے رہیں، انانیت کو مٹائیں۔ اس میں جتنے ہیں الحمدللہ 70% 18-20 سال کے ہمارے شاگرد ہیں، اور جو نہیں ہیں تو جو پہلوں سے پڑھے ہیں وہ بھی رات میں الحمدللہ پڑھے ہیں کہ نہیں؟ ہر حساب سے دن کا مدرسہ چلایا ہوں، رات کا مدرسہ چلایا ہوں، اور کسی نہ کسی حساب سے ایک حرف ہی صحیح بتایا ہوں۔ اس لیے اے مسلمانوں، نہ اتفاقیہ مت پیدا کرو اور نہ اختلاف مت پیدا کرو، محبت کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بولو سنترا جیسا اتحاد کہ خربوزے جیسا، سب ہاتھ اٹھا لو، نماز پڑھیں گے تو مسجد میں بولیے، ہاتھ بولیے بولیے، مل کر پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، مل کر رہیں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، دارالعلوم، یہ دارالعلوم
کا کون مخالف ہوگا؟ وہ رسول اللہ کا گھر ہے، مسجد کا کون مخالف ہوگا؟ بتاؤ وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن دارالعلوم یہ بھی علم کی جگہ ہے، وہاں سیکھو، یہاں پر ٹکل مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ اٹھاؤ، دنیا میں نہ غوث کی خان کا، نہ خواجہ کی خان کا، نہ مختوم کی خان کا، نہ سنو صدیق عمر عثمان و علی کی خان کا، اور کسی کا بھی گھر اللہ کے گھر سے بڑا نہیں۔ ارے مسجد کو چھوڑ کر چاہے دارالعلوم میں پڑھو کہ غوث خواجہ کی خان کا میں پڑھو، بھائی یاد رکھو وہاں کی نماز کا ثواب، یہ علماء بیٹھے، ہاں وہاں کی نماز کا ثواب اپنے گھر کی نماز کے ثواب کی طرح۔ بولو قاری رئیسہ، بولیے، یہی ہے نا؟ بولیے، سمجھ گئے نا؟ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، خدا کے گھر سے بڑھ کر آپ حدیث اٹھاؤ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ احب البلاد الی اللہ مساجدہ، تمام شہر میں جتنی بھی بلڈنگ ہیں، بنگلے ہیں، حدیث رسول پڑھنا، ہاں جتنی بھی بنگلے ہیں، بلڈنگ ہیں، ہاں جتنے بھی مکان ہیں، سب میں پیارا، پسندیدہ، اچھا، بہتر، بہتر مسجد یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ کوئی مولوی میں ہے، کوئی مفتی میں ہے، کوئی محدث میں جو اس فیصلے کو توڑ دے شمشاد غلامی زندگی بھر اس کے نام کرے؟ پھر فرمایا حدیث پاک ہے، سنو کیا فرمایا؟ ومن ابغض بلاد اللہ، ہاں ومن ابغض بلاد اللہ، ہاں تو سب سے یاد رکھو مبغوض ترین جگہ اسواقھا، اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہ بازار ہے، تو سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ اس لیے مسجد کو اپنائیے، غوثیہ ہو کہ حنفیہ ہو کہ حسینی ہو کہ غریب نواز ہو کہ جامع مسجد ہو، لیکن جامع مسجد کا درجہ شہر کی تمام مسجد سے بہتر۔ اب درود پاک پڑھیے، درود پاک چل رہی آج ہوتا کیا ہے، ہم یہ علماء عوام کے یہ بھگا دیں گے، یہ بھگا دیں گے، یہ ہٹا دیں گے، ہمیں بیلے کرنا پڑے گا، تو اس ڈر سے بیچارے علماء خاموش، یہاں نماز پڑھنا ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں، وہاں پڑھنا ہم پڑھ لیتے ہیں، نالے میں پڑھنا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا اپنے غلط فیصلہ مت کرو، اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، ہوش میں آؤ، ہوش کا نام سن لو، شریعت اور سنت کے پابند بنو۔ عید میلاد النبی کو سجایا، ڈیکوریشن کیا، دیکھو میں ان علماء سے کہتا ہوں، ہاں ان علماء سے کہتا ہوں کہ دیکھو صرف مسجد کے امام مت بنو، قوم جب چاہے گی ہٹا دیں گے، جب گاڑ گر جائے ٹی وی کے غصے کی گاڑ تیرے گال پہ جب گر جائے، ہاں اس لیے ارے امامت سے ہٹو گے مناظر تو رہو گے، مفتی تو رہو گے، دارالفتہ بیٹھ جانا، ہاں دارالفتہ میں بیٹھنا، مفتی بن کر قلم چلانا، دارالقضات میں بیٹھنا، قاضی بن جانا، قوم کو فیصلے دینا، اور کہیں وہابی گمراہ پر دین آ جائے تو مناظر اہل سنت بن کر باطل کا قلعہ تباہ کر دینا، باطل کے قلعے کو تباہ کر دینا، اور اس کے پرچے کو اڑا کر کہنا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کے ہم مثل فارس نجد کے قلعے گرا کر جائیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت
سبحان اللہ. یہ اب عید میلاد النبی آپ کا حوصلہ بڑھا دو. ہاں، اور اسلام میں چاپلوسی نہیں، مونوپالی نہیں ہے، ہاں مداحنت نہیں ہے. اسلام چاپلوسی والا مذہب نہیں ہے. اگر چاپلوسی والا ہوتا تو حسین کربلا میں چاپلوسی کر کے دولت لے لیتے، دولت لے لیتے، لیکن نہیں، سر دے دیا، چاپلوسی نہیں. اسی لیے رہتی دنیا تک یاد رکھو حسین کا مشن چلتا رہے گا، اور کوئی بھی ایک حق دو جہاں باز حق کی آواز اٹھانا رہے گا اور باطل کے سر کو کچلتا. یہ رضا کے نیزے کی وار ہے، یہ عدو کے سینے میں وار ہے، کسی چارہ جو ان کا وار ہے، یہ وار سے بھی پار ہے. اس لیے ہاتھ بڑھایا. مولانا عظیم اللہ صاحب، حاجی اعلیٰ نور صاحب، حاجی کرم صاحب، کئی لوگ کھڑے. بتاؤ، ہاتھ بڑھایا، سلام کیا. میرے دکان کا خریدار ہے، میں بیٹھا ہوں. حضرت سلام مسافہ. میں نے کہا تم میرے نبی کو سلام کر، میں تجھے سلام کرتا ہوں. فلا تسلموا علیہ، مل جائیں سلام مت کرو، لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرو. ہاں کچھ ادھر سے لینے، ایسا نہیں سننے. کربلا میں حسین لے لیتے تو دروازہ کھل جاتا. حسین نے نہیں لیا، اس لیے نہیں لینا. اس کے بعد رسول پاک نے فرمایا، پوری لمبی حدیث ہے، وَلَا تُعَقِّلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ. ہاں تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو اور نہ ان کے ساتھ رہو. وَلَا تُجَالِسْهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ. اور یاد رکھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو تو سنی کے ساتھ پڑھو، پڑھو تو حنفی کے ساتھ پڑھو، پڑھو تو شافعی کے ساتھ پڑھو، شافعی ہو شافعی کے ساتھ پڑھ لو، حنفی ہو حنفی کے ساتھ پڑھو، قادری ہو تو قادری کے ساتھ پڑھ لو. جو بھی سنی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، برکاتی، اشرفی، رضوی، نوری، جو بھی